رشتے جو ٹوٹ رہے ہیں وہ معافی نہ مانگنے سے ٹوٹ رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی لائف میں سوری اور تھینک یو یہ 2 لفظ لازمی رکھیں, رشتے جڑے رہیں گے. جو لوگ آپ سے ضرورتوں کے رشتے جوڑے ہوئے ہیں یہ رشتے ایک دن ضرور ٹوٹیں گے. ہم کہتے ہیں قسمت کی بات ہے کہ ہمیں قسمت سے کوئی اچھا بندہ مل جائے تو مل جائے, ورنہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے, ہمیں کوئی اچھا بندہ مل ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو اچھا بندہ نہیں مل سکتا. آپ نے اچھے بندے کی تلاش ہی نہیں کی. کوئی ایک حوصلہ, ماں کا حوصلہ, بہن کا حوصلہ, بھائی کا حوصلہ, کسی بھی رشتے کا, دوست کا حوصلہ آپ کے ساتھ اگر موجود ہے تو آپ کامیاب آدمی ہیں. اچھا بندہ صرف زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے, بار بار یہ مقدروں سے لوگ نہیں ملتے, یاد رکھیے گا. اور مطلبی انسان جو ہے نا وہ آپ کو ہر سڑک, ہر چوراہے, ہر جگہ پر جو ہے وہ ملیں گے, جو آپ کے چڑھتے سورج کو سلام کریں گے. لیکن اگر آپ جھوٹے بندے ہیں, آپ اپنے محبوب سے دھوکے بازی کرتے ہیں, آپ اپنے شوہر ہیں, بیوی ہیں, بھائی بہن ہیں, ماں باپ ہیں, جھوٹ بولتے ہیں آپ ایک دوسرے سے, دھوکہ کرتے ہیں رشتے میں, کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ سفر کر لیں, اس کے ساتھ کھانا کھا لیں, اس کے ساتھ بات کر لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آج کا ویلاگ میں جن لوگوں کے لیے کرنے جا رہی ہوں وہ بہت اچھے ہیں. جی ہاں, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں کہ جو بہت اچھے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آج کا ویلاگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اچھے ہیں, یعنی اچھا انسان کیا ہوتا ہے, ایک اچھے انسان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں اور ایک اچھے انسان کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں. سائیکلوجیکلی کون سی ایسی چیزیں ایک اچھا انسان کرتا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے اور یہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آپ پہچان سکتے ہیں. نارملی آپ کے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں, آپ کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو ہی جاتا ہے ان کی باتیں سن کے, ان کی چیزیں ان کے ساتھ جو ہے وہ چل کے. جیسے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ سفر کر لیں, اس کے ساتھ کھانا کھا لیں, اس کے ساتھ بات کر لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بندہ نسلی ہے یا اصلی ہے یا پھر جو ہے فیک ہے, جھوٹا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے ساتھ رہنے سے اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ اس میں کیا خامیاں ہیں, کیا خوبیاں ہیں. لیکن اگر کسی انسان میں زیادہ خوبیاں ہیں اور کم خامیاں ہیں تو وہ اچھا انسان ہو سکتا ہے, اسے آپ اچھے انسان کی لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں. میرے نزدیک مجھے نہیں پتا کہ انسان کی کیا تعریف ہے, میں نہیں جانتی کہ ایک انسان کی تعریف میں کیا کروں. میرے پاس تو بہت الفاظ ہیں انسان کی تعریف میں, لیکن شاید پرفیکٹ تعریف کے وہ الفاظ میں وہ بیان نہ کر سکوں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو دوسروں کو دکھ نہ دے, جو دوسروں کو تکلیف نہ دے, جو کسی کو اذیت نہ دے, اصل انسان وہ ہے, اصل اچھا انسان وہ ہے. کیونکہ آج ہم اچھے انسان کی بات کر رہے ہیں تو ہم اچھے انسان کی خوبیوں کی بات کریں گے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا, اسے شکایت کرنے کی عادت ہی نہیں ہوتی, وہ کسی سے اپنی تکلیف جو ہے وہ بیان ہی نہیں کرتا, وہ بات ہی نہیں کرتا, اسے کسی سے کوئی شکایت ہو, کوئی تکلیف ہو تب بھی نہیں بیان کرتا, اور نہ وہ کسی میں خامیاں تلاش کرتا ہے. یہ ایک اچھا انسان ہے. اگر کوئی شخص آپ میں مسلسل خامیاں تلاش کر رہا ہے, مسلسل آپ سے شکایتیں کرتا ہے, مسلسل آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, تو یہ ایک اچھا انسان کی خوبیاں نہیں ہوتیں. ہر وقت آپ کو جو ہے وہ بددعائیں دینا, آپ کے بارے میں غلط باتیں کرنا, آپ کی پرسنالٹی میں کیڑے نکالنا, یہ ایک اچھی شخصیت کا رعب یا ایک اچھی شخصیت کا معاملہ نہیں ہے. یہ ایک اچھی شخصیت کی جو ہے وہ پریٹینڈنگ سچویشن نہیں ہے. یہ ایک برا شخص ہے جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. دیکھیں, رشتہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو ضرورت سے نہیں بلکہ دل سے جڑا ہوتا ہے. آپ اگر رشتے ضرورتوں کے جوڑ رہے ہیں تو وہ ضرور ٹوٹیں گے. لیکن اگر ایک ایسا انسان, ایک اچھے انسان کا آپ اپنی زندگی میں انتخاب کرتے ہیں تو وہ ضرورت کا رشتہ آپ سے نہیں جوڑے گا. اچھا انسان ہمیشہ وہ رشتہ جوڑتا ہے جو اس کے دل سے دل تک جاتا ہے, نہ کہ وہ رشتہ جوڑتا ہے کہ جو اس کی ضرورت سے ضرورت تک جاتا ہے. جو لوگ آپ سے ضرورتوں کے رشتے جوڑے ہوئے ہیں یہ رشتے ایک دن ضرور ٹوٹیں گے, کیونکہ یہ رشتے صرف ضرورتوں کے ہیں. ضرورت ہو گئی پوری, دیٹس اٹ. ضرورت نہ ہوئی پوری تو آپ اس شخص کے لیے جو ہے وہ صفر ہو جائیں گے, آپ اس شخص کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھیں گے. تو یہاں پر ہمیں انسان کی پہچان جو ہے, ہم اکثر اوقات اچھے انسان کی پہچان یہ کرتے ہیں کہ جو بہت اچھا لباس پہنتا ہے, جو بہت خوبصورت دکھتا ہے, جو اپنی پرسنالٹی پہ بڑا کام کرتا ہے, یہ اچھا انسان ہے. نہیں, رک جائیں یہاں پر. اچھا لباس پہننے والا اچھا انسان نہیں ہے. اچھا کردار اور اچھا ایمان رکھنے والا اچھا انسان ہے. اچھا کردار جو رکھتا ہے وہ جو ہے وہ تھوڑے ہلکے کپڑے بھی پہن سکتا ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس کے پاس جو ہے وہ اتنے شاندار کپڑے نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا کردار اعلیٰ نہ ہو, اس کا کردار پاک نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا انسان جو ہے وہ با اخلاق ہوگا, اچھا انسان با کردار ہوگا. اچھا انسان کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ اچھے لباس میں بہت کم ہی اچھے انسان ملتے ہیں. ویسے میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اچھے لباس پہننے والے لوگ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سبھی برے ہوتے ہیں, میں بھی اچھا لباس پہنتی ہوں اور لوگ بھی اچھے لباس پہنتے ہیں,
برے نہیں ہوتے، لیکن اچھا کردار اور اچھا اخلاق ثابت کرتا ہے، اچھا لباس ثابت نہیں کرتا کہ آپ اچھے انسان ہیں۔ آپ کا کردار اور آپ کا ایمان ثابت کرتا ہے کہ آپ کتنے ایماندار ہیں اور کتنے امانت دار ہیں۔ اگر کسی نے اپنی محبت آپ کے پاس امانت رکھوائی اور آپ اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، اگر محبوب جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے اور آپ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ نہیں ہے بلکہ اپنے محبوب کے انتظار میں ہیں، تو آپ ایک سچے اور اچھے انسان ہیں۔ آپ پر یقین کیا جا سکتا ہے، بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ جھوٹے بندے ہیں، آپ اپنے محبوب سے دھوکے بازی کرتے ہیں، آپ اپنے شوہر ہیں، بیوی ہیں، بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے دھوکہ کرتے ہیں، رشتے میں کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ آپ کو اچھے انسان کا ٹیگ مل ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنے کردار کو دیکھیں، جتنا چھپا کر رکھتے ہیں نا، جتنا زیادہ ہم اپنے کردار کو پردوں میں رکھتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ موت انسان سے چھپی ہوئی ہے۔ موت کی شکل صرف وہی شخص دیکھتا ہے جو اس وقت مرنے کے مقام پر ہوتا ہے، موت اس کو دکھاتی ہے کہ موت کیا ہے، ورنہ میں نے، آپ نے، ہم کسی نے موت کو نہیں دیکھا۔ جب موت آئے گی تبھی اس کو دیکھیں گے۔ انسان کا کردار، اخلاق، با اخلاق ہونا، یہ بھی ایسے ہی جو ہے وہ چیزوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے موت کو کسی نے نہیں دیکھا، اسی طرح ایک اچھے انسان کی خوبیاں بھی کوئی نہیں پرکھ پاتا۔ اچھا انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی رہتا ہے، وہ تکلیفیں خود ہی اٹھاتا رہتا ہے اور دوسروں سے باتیں سنتا رہتا ہے، دوسرے لوگ اس کو ذلیل و خوار کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، جب آپ زندہ ہوتے ہیں نا، آپ کی تعریفیں بھی ہوتی ہیں، آپ کی معاملات بھی ہوتے ہیں اور آپ کے خلاف سازشیں بھی ہوتی ہیں جب تک آپ زندہ ہیں۔ جب آپ مر جاتے ہیں تو صرف آپ کی تعریفیں ہوتی ہیں یا صرف آپ کی برائیاں ہوتی ہیں۔ وہ شخص ایسا تھا، وہ چلا گیا، وہ ایسے کہتا تھا، وہ ایسے کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی اس کے سامنے ہم اس کی اچھائی نہیں کرتے۔ زندہ انسان کو زندہ ہی مار دیتے ہیں۔ ایک اچھے انسان کو یہ بتا ہی نہیں سکتے یا بتانا ہی نہیں چاہتے کہ وہ بہت اچھا ہے۔ کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ ایک اچھے انسان کو بتائیے کہ وہ اچھا ہے۔ اگر آپ کا شوہر اچھا ہے تو اسے بتائیں کہ وہ اچھا ہے، اگر آپ کی بیوی اچھی ہے تو اسے بتائیں کہ وہ اچھی ہے، آپ کے بچے اچھے ہیں، تابع دار ہیں، کہنا مانتے ہیں، آپ کے ماں باپ اچھے ہیں، آپ کے بہن بھائی اچھے ہیں، ان کی تعریف کریں۔ یہ تعریفیں بڑی ضروری چیزیں ہیں، ان تعریفوں سے محبت بڑھتی ہے، لیکن تعریف حقیقت پہ مبنی ہونی چاہیے، سچ پہ مبنی ہونی چاہیے، ضرورت پہ مبنی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو کسی سے کسی کام کی ضرورت ہے، ابھی جب اپنا کام نکلوانا ہے تو کسی کی تعریف کر دی۔ یہ جھوٹے معاملات نہیں کرنے آپ نے۔ دیکھیں، اکثر اوقات اچھا آدمی جو ہوتا ہے نا، اچھا انسان جو ہوتا ہے، کیونکہ آج اچھے انسان کی خوبیاں اور اچھا انسان کون ہوتا ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو اچھا انسان جو ہوتا ہے نا، اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ معافی مانگ لیتا ہے، وہ اپنی غلطی فوراً تسلیم کر لیتا ہے۔ اچھا، معافی مانگ لینے سے اس کی انا کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی، وہ رشتہ بچانا چاہتا ہے۔ اور ایک اکڑ والا بندہ، ایک انا والا بندہ، ایک برا آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ معافی نہیں مانگتا، اکڑ جاتا ہے کہ میری غلطی ہے بھی تو بھی تم ہی معافی مانگو، دوسرے کو کہتا ہے کہ معافی مانگو۔ اب معافی وہی مانگتا ہے جس نے رشتہ بچانا ہوتا ہے۔ معافی وہ ہرگز بندہ جو ہے وہ نہیں مانگتا جس نے رشتہ نہیں بچانا ہوتا۔ جسے رشتے کی پرواہ ہی نہیں ہوتی وہ بندہ معافی مانگتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی انا اور اکڑ میں آ جاتا ہے۔ رشتے جو ٹوٹ رہے ہیں وہ معافی نہ مانگنے سے ٹوٹ رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی لائف میں سوری اور تھینک یو، یہ دو لفظ لازمی رکھیں، رشتے جڑے رہیں گے۔ جب آپ کسی کو اچھا کام کرنے پر تھینک یو کہیں گے تو وہ خوشی سے جو ہے وہ آپ کو ویلکم کہے گا۔ جب آپ کسی اپنی غلطی پر کسی کو سوری کہیں گے تو وہ کہے گا کہ اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا نیکسٹ ٹائم۔ سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ نہیں ہوگا۔ سوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں دوبارہ ایسے ہی کروں گا اور پھر سوری کر لوں گا۔ سوری کا مطلب غلطی، اور غلطی کو نہ دہرانا۔ اگر آپ غلطی کو نہیں دہراتے تو یہ آپ کی حقیقت ہے، لیکن اگر آپ غلطی پر غلطی کر کے پھر غلطی دہرا رہے ہیں تو یہاں آپ غلط ہیں۔ ایک اچھا انسان جو ہے نا، زندگی اسے بہت کچھ دیتی ہے، اسے رشتے بھی دیتی ہے، اسے موقع بھی دیتی ہے، سب کچھ دیتی ہے، لیکن وہ اپنے حصے کی تمام خوشیاں دوسروں کو دے دیتا ہے، اپنے حصے کی تمام تر اچھی چیزیں جو ہے وہ دوسروں میں بانٹ دیتا ہے۔ یہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ اگر ایسے انسان آپ کے قریب ہیں تو آپ ان کی قدر کریں۔ حضرت علی کا قول ہے، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ آپ جو کام کرتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں، آپ کا جو سٹائل ہے، آپ کا جو لوگوں کے ساتھ بیہیویئر ہے، آپ کا جو اپنے رشتوں کے ساتھ بیہیویئر ہے، آپ کس طرح گھر میں رہتے ہیں، آپ کس طرح اپنے آفس میں رہتے ہیں، آپ کس طرح باہر جاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بہترین شخص اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ برے لوگوں سے اچھے کام آپ کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ برے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، لیکن برے لوگ اپنا عمل اچھا نہیں رکھتے، برے لوگوں کا کردار اچھا نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں برائی کر ہی دیتے ہیں انسان کے ساتھ، اور اگر اچھائی کرتے ہیں تو اس کو جتاتے ہیں۔ اچھے انسان کی خوبی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ نہیں جتاتا،
وہ کبھی پلٹ کر اس بات کے بارے میں دوبارہ بات ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کسی کے لیے کچھ کر دیا ہے تو اچھی بات ہے, بس میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. دیکھیں انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے نا, تو سب سے پہلے جو لوگ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے بہت قریبی آپ ہی کے دوست, احباب, رشتہ دار ہوتے ہیں, جو یا تو آپ کو دشمن کی صورت میں ملتے ہیں یا پھر آپ کو محافظ کی صورت میں ملتے ہیں. ڈپینڈ آن یو. ہم کہتے ہیں قسمت کی بات ہے کہ ہمیں قسمت سے کوئی اچھا بندہ مل جائے تو مل جائے, ورنہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے, ہمیں کوئی اچھا بندہ مل ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو اچھا بندہ نہیں مل سکتا. آپ نے اچھے بندے کی تلاش ہی نہیں کی, آپ نے اسی پہ اتفاق کر لیا جو آپ کو پہلی بار ملا, اور آپ نے اسی پر جو ہے وہ ٹھہرے رہنے کا فیصلہ خود سے کر لیا. آپ نے مزید آگے جانے کی کوشش نہیں کی. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور کسی ایک شاپ پر ہمیں کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے اور ہم وہیں رک جاتے ہیں کہ بس اب ہمیں یہی لینی ہے. ہو سکتا ہے 2-3 اور شاپس کو اگر آپ وزٹ کر لیں تو وہاں سے آپ کو اس سے بہتر چیز جو ہے وہ مل جائے, لیکن کیونکہ ہم نہ زیادہ پھرنا چاہتے ہیں, نہ زیادہ ورائٹی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, نہ پرکھنا چاہتے ہیں, ہم سیکھنا نہیں چاہتے, اس لیے ہم اسی شاپ پر رک جاتے ہیں اور وہاں سے وہ چیز لے لیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اسی قیمت پر اس سے بہتر چیز آپ کا کوئی دوست لے آیا ہے, تو آپ کو یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے اور آپ اپنی لی ہوئی چیز پر جو ہے وہ 100 باتیں کرتے ہیں. یہی انسان کا بھی معاملہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک شخص آتا ہے اور آپ ٹھہر جاتے ہو اور اسی کو جو ہے وہ اپنا محور بنا لیتے ہو. اب دیکھیں رشتہ اگر جڑ گیا میاں بیوی کا تو اس میں تو آپ آپشنس نہیں رکھ سکتے, وہاں تو آپ کے پاس آپشنس نہیں ہیں. لیکن اگر اچھا انسان آپ کو مل گیا تو آپ اس کی قدر کر سکتے ہیں, اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھ سکتے ہیں. میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے جو ہے وہ بدن پہ لباس نہیں ہوتا, لیکن وہ بہت اچھے انسان ہوتے ہیں. میں نے فقیروں کو دیکھا ہے جو بھیک مانگتے ہیں, وہ نہیں بھی مانگتے, مجذوبوں کو دیکھا ہے جن کے لباس صاف ستھرے نہیں ہوتے, اللہ کے ساتھ لو لگی ہوتی ہے, اللہ کے نزدیک بہت مقام ہوتا ہے. اب میں یہ سارے بھیک مانگنے والوں کی بات نہیں کر رہی کہ یہ ان کا کوئی مقام ہے, یہ تو سارا مافیا ہے ہمارے پاکستان میں جو اکٹھا ہوا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے سگنلز پہ. یہ تو مافیا ہے, یہ تو پیسے اکٹھے کر کے ہم سے زیادہ امیر ہیں یہ لوگ. یہ تو روزانہ کے جو ہے وہ لاکھوں روپے اپنے جو ہے وہ گھر لے کے جاتے ہیں. ان کے پاس تو گاڑیاں بنگلے سب کچھ ہیں, کیونکہ یہ عزت کی کمائی نہیں کھا رہے, یہ دوسرے کی کمائی اس کی جیب سے نکلوا کے کھا رہے ہیں. یہ مافیا پہ کنٹرول تو ہمارا آج تک انتظامیہ نہیں کر سکی. میں مجذوب کی بات کر رہی ہوں, میں اس فقیر کی بات کر رہی ہوں جس کی لو اللہ سے لگی ہوتی ہے. اس کے بدن پہ کپڑے نہ بھی ہوں تو وہ اچھا انسان ہے, لیکن بہت سارے اچھے لباس والے میں نے بہت برے لوگ دیکھے ہیں. میں نے ارمانی پہننے والے, وساچی, گوچی جو ہے وہ استعمال کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ بہت برا پایا ہے. وہ صرف اپنے پیسے کا گھمنڈ رکھتے ہیں, انہیں صرف اپنے آپ پر ناز ہے, انہیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. برانڈ پہننے والا اچھا بندہ نہیں ہے, کردار والا اچھا بندہ ہے. برانڈ تو, اور اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے, اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا تو آپ برانڈ بھی پہنیں, لیکن آپ خود برانڈ بنیں, اپنا کردار بنائیں, یہ زیادہ بہتر ہے بجائے کہ آپ دوسروں کے برانڈ پہن کے برانڈ بننے کی کوشش کریں. دوسروں کے برانڈ پہن کر برانڈ بننے والا بندہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ جو پہن لیں وہ برانڈ بن جائے. یہ ہوتا ہے کردار, یہ ہوتے ہیں معاملات. لیکن اس تک پہنچنے کے لیے بڑا اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑنی پڑتی ہے, بڑے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے, تلخ حقیقتوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ آپ کو حوصلوں سے ملے گی. کوئی ایک حوصلہ, ماں کا حوصلہ, بہن کا حوصلہ, بھائی کا حوصلہ, کسی بھی رشتے کا, دوست کا حوصلہ آپ کے ساتھ اگر موجود ہے تو آپ کامیاب آدمی ہیں. اچھے انسان کا حوصلہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کامیاب آدمی ہیں. حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں, یقین کریں. اچھے دوست اگر آپ کی زندگی میں ہے نا تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں اگر آپ کے پاس اچھے دوست موجود ہیں. آپ کا خیال رکھنے والے, آپ کا احساس کرنے والے, برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے اچھے دوست اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ بہترین آدمی ہیں. دوست مقدروں سے ملتے ہیں. کیا کہا مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے, حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں, دوست مقدر سے ملتے ہیں, اور مقدر انسان خود بناتا ہے. یعنی کہ دوست کا انتخاب آپ کی زندگی میں آپ خود کر رہے ہو, مقدر آپ نے خود بنا لیا. اگر دوست اچھا ہے, رشتے آپ کا جس سے رشتہ ہو رہا ہے آپ نے اس کا انتخاب اچھا کر لیا ہے, تو آپ خود ہیں جو کچھ بھی ہیں, آپ نے خود ہی اپنے لیے جو ہے وہ اچھائی یا برائی تجویز کی ہے. تو یہاں پر آ کر ایک اچھا انسان جو ہے وہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے اچھائی میں, اور ایک برا انسان آپ کی زندگی کو تلخ اور برا بنا دیتا ہے. تکلیف اور اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں آپ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اچھا انسان جو ہوتا ہے نا وہ مطلبی نہیں ہوتا, اسے اپنی ذات سے مطلب نہیں ہوتا, اسے اپنے فائدے سے مطلب نہیں ہوتا, اسے اپنے معاملات سے مطلب نہیں ہوتا, اسے دوسرے کے فائدے سے مطلب ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میری ذات سے کسی کا فائدہ ہو جائے, دیٹس اٹ. بس
اکثر اوقات ہم اچھے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ مطلب ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے لیے نہیں جی رہا ہوتا، وہ آپ کے لیے جی رہا ہوتا ہے، آپ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، آپ اس کے اچھے پن کو جو ہے وہ کسی اور طرف لے جاتے ہو، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھا بندہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، پھر وہ خاموشی سے الگ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بھی اچھا بندہ آپ کی زندگی سے خاموشی سے الگ ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ نے اس کو بہت تنگ کیا، آپ نے اس کو بہت پریشان کیا، اس لیے وہ آپ کو چھوڑ گیا اور اب وہ آپ کی زندگی میں واپس نہیں آنا چاہتا، اور آپ اس کو واپس لائیں گے بھی تو وہ واپس نہیں آئے گا۔ اچھا بندہ صرف زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے، بار بار یہ مقدروں سے لوگ نہیں ملتے، یاد رکھیے گا۔ اور مطلبی انسان جو ہے نا وہ آپ کو ہر سڑک، ہر چوراہے، ہر جگہ پر جو ہے وہ ملیں گے، جو آپ کے چڑھتے سورج کو سلام کریں گے، آپ کے ساتھ صرف اس وجہ سے شامل ہونا چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ کسی اچھے مقام پر ہیں، وہ صرف آپ کے مقام کی بات کریں گے، وہ آپ کی محبت سے یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چلیں گے۔ یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ بھول جاتا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ ہمیں بہت دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، مگر کسی کی زندگی میں جو ایک محبت ہوتی ہے نا ہم اس کو بھلا نہیں سکتے، تو یہ جو محبت میں دکھ ملتے ہیں نا اچھا انسان اس کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ اچھا اب اچھا انسان نقصان کہاں کہاں اٹھاتا ہے ہم اس پہ بھی ذرا بات کر لیں۔ 100% آپ اچھے بندے کو نقصان اٹھاتے ہوئے ان جو ہے وہ ٹاپ چیزوں میں دیکھیں گے۔ اچھا انسان اگر اپنے دل کی باتیں ہر ایک سے شیئر کر دیتا ہے تو پچھتائے گا۔ کوئی بھی انسان اپنے دل کی بات کسی دوسرے سے شیئر نہ کرے۔ اگر آپ ہمیشہ اچھے بندے کو ہر کسی کے لیے دستیاب دیکھیں گے، اچھے بندے کو ڈی گریڈ کیا جائے گا، اس کی تذلیل کی جائے گی۔ اگر اسے انکار کرنے کی عادت نہیں ہے جو کہ اچھے بندے کو نہیں ہوتی، اچھا بندہ ہر کسی کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کا یہ بھی کام کر دوں گا، یہ بھی کام کر دوں گا، پستا ہے وہ بندہ، پیس دیتے ہیں لوگ اس کو، تباہ کر دیتے ہیں اس کو۔ اگر آپ لوگوں کو تجزیہ دیتے ہیں، انہیں اپنی ذات سے بڑھ کر جو ہے وہ امپورٹنس دیتے ہیں جو کہ ایک اچھا بندہ دیتا ہے، اپنی ذات سے بڑھ کر دوسرے کو عزت دینا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس عزت کے قابل ہے یا نہیں ہے، اس کی اتنی ویلیو ہے یا نہیں ہے، اس بات سے جو ہے وہ اچھے بندے کو کوئی غرض نہیں ہوتا، یہاں آ کے اچھا بندہ ٹوٹتا ہے۔ پھر اگر آپ دوسروں کی باتوں میں مداخلت نہیں کرتے، اکثر اوقات آپ نے جو ہے دوستوں میں لڑائی کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا ہوگا دوستوں کو، اور ایک اچھا بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ چلو ان کی صلح کرا دیتا ہوں، ان مداخلت نہیں کرتا، ان ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرتا، تو وہاں پہ آ کے کوئی نہ کوئی دوست جو ہے وہ بیچ میں یہ کہہ دیتا ہے کہ تم تو ہمیشہ ایسے کرتے ہو، صلح کروا دیتے ہو، تم نے ہی اس بندے کو میرے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تم ہی غلط ہو۔ یہاں پہ بھی آ کے اچھا بندہ غلط ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ یعنی ایک اچھا بندہ لوگوں پر اندھا اعتماد کر لیتا ہے، کوئی بزنس شروع کر لیتا ہے تو اس کو لوٹ لیتے ہیں، کوئی بزنس لائف پارٹنر بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ دھوکہ کر دیتے ہیں، کوئی آپ کا اچھا دوست بن جاتا ہے تو اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے وہ اچھے بندے کے ساتھ آج کے معاشرے میں جو ہے وہ چل رہی ہے۔ پھر اگر اچھا بندہ جو ہے وہ دوسروں کے دیے ہوئے مشوروں پر عمل کر لے تو وہاں پر بھی آ کر جو ہے وہ تکلیف اور اذیت کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ مشورے ہی غلط ملتے ہیں اس کو۔ اچھے بندے کو ہمیشہ غلط مشورہ دینے والا بندہ ملے گا۔ یہ بھی یہ قسمت کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی سلیکشن کی بات ہے۔ ہم ہر چیز قسمت پر ڈال دیتے ہیں، قسمت کی بات نہیں ہوتی، ہماری سلیکشن کی بات ہوتی ہے۔ 100% آپ نقصان اٹھائیں گے ان تمام باتوں سے۔ ایک اچھے بندے کو چاہیے کہ ان باتوں سے اجتناب کرے، تھوڑا سا اپنی ایک ویلیو کریں، اپنے آپ کو ہر وقت کسی کے لیے اویلیبل بھی نہ رکھیں، اپنے آپ کے لیے ہر وقت جو ہے وہ معاملات بھی نہ دیکھیں۔ اچھا انسان ہمیشہ خوش رہنے والا ہوتا ہے، وہ دکھوں تکلیفوں سے دور ہوتا ہے، لوگ اسے دکھ دے بھی رہے ہوتے ہیں وہ پھر بھی خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، معاملات کو جو ہے وہ دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتا ہے کہ پھر بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، آخری دم تک اپنے آپ کو جو ہے وہ نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں اچھے انسان اچھے عمل کرتے ہیں، برے عمل نہیں کرتے، برے عمل سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں۔ بڑا انسان بننا بڑی بات نہیں ہے، آپ بڑے انسان ہیں، آپ کے پاس بہت ساری فالوئنگ ہے، آپ کے پاس بہت سارا پیسہ، آپ بڑے انسان بن گئے۔ بڑا کمال ہے اچھا انسان بننا، جو کہ ہر بندہ نہیں بن سکتا، جو ہر بندہ اچھا انسان بننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ اچھے انسان بننے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ تو کر سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے نہیں آ سکتا، مطلب اپنے اوپر اس طرح سے کام نہیں کر سکتا۔ اچھا انسان دکھ بھی بھلا دیتا ہے، تکلیفیں بھی بھلا دیتا ہے، پھر بھی لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، بٹ لوگ اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں دوسروں کے اچھا ہونے کا ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، بیسیکلی ہمیں خود اچھا بننا چاہیے۔ ہم یہ ایک اچھے انسان کا اپنی زندگی میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی اچھا انسان آ جائے۔ آپ خود ہی اچھے انسان بن جائیں، دوسرے کی زندگی میں چلے جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی اچھا انسان نہیں آیا تو ساری زندگی آپ نے خراب کر لی۔ آپ خود کسی کے لیے اچھے بن جاؤ، آپ کی زندگی خود کسی کے لیے جو ہے وہ اسموتھ ہو جائے، تو یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے؟ تو آج سے کوشش کریں کہ ہم اچھا انسان تلاش نہ کریں،
بلکہ ہم خود اچھا بننے کی کوشش کریں، اور اچھائی کو جو ہے وہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھائی آپ کے اندر ہوتی ہے، اچھائی آپ کے دماغ میں ہوتی ہے، اچھے خیالات اچھائی کو جنم دیتے ہیں، ہمیشہ پازیٹیو رہیں گے تو اچھے انسان بن کر رہیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے لیے جو ہے وہ اچھے انسان کے حوالے سے جو یہ میں نے ویلاگ کیا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کچھ اور اچھے انسان کی خوبیاں اگر آپ کے پاس بھی ہیں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔